وہ لوگ اپنی زبانیں باندھ رکھیں جو کہتے ہیں جی اسلام نے بیوہ عورت کے حقوق بیان نہیں کیے. مرے ہوئے خاوند کے ساتھ زندہ بیوہ عورت کو جلانا باعث برکت اور مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا. علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی ادھیڑ عمر بیوہ عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح فرمایا. عرض کرے گی یا رسول اللہ میں بیوہ عورت ہوں, میں نے یہ 3 بچوں کے لیے صبر کیا, میں نے ان کی پرورش کی, لوگوں کے گھر میں صفائیاں کر کے, ان کے کپڑے دھو دھو کر, ان کے برتن مانج مانج کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام, قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت نازل فرمائی, صورت النساء. نساء کا معنی ہے عورتیں, یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں. آج یورپ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ معاذ اللہ اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان نہیں کیے, عورتوں کو حقوق نہیں دیے. اور چند ماہ پہلے ہمارے پاکستان میں اسلام آباد کی سڑکوں پر چند بگڑی ہوئی عورتیں بھی نکلی جن کا نعرہ یہ تھا میرا جسم میری مرضی, اور کہہ رہی تھیں کہ ہم عورتوں کو حقوق دلوانا چاہتی ہیں. اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے. یاد رکھیں جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں نا کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے, یا تو وہ جاہل ہیں, لا علم ہیں اور لا علمی جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں, اور یا پھر وہ اسلام دشمن عناصر کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں. یاد رکھیں, 1000 بار یاد رکھیں, اسلام نے عورتوں کو جتنے حقوق دیے ہیں نا, کسی اور مذہب نے اتنے حقوق عورتوں کے نہ بیان کیے نہ دیے ہیں. عورت بہن ہو, عورت بیٹی ہو, عورت ماں ہو, عورت خالہ ہو, عورت پھپھو ہو, عورت مامی ہو, عورت بیوی ہو, جس صورت میں بھی عورت ہو, اسلام نے ان ساری صورتوں میں عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں. تو اس میں اب اسلام کا کیا قصور ہے اگر کوئی عمل نہیں کرتا؟ اگر کوئی, اسلام نے تو سارے حق بیان کر دیے, اب اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں, یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. دیکھیں نا, آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں, بیوی بہن کی بیٹی کی شادی کر دی, اب اس کا خاوند فوت ہو گیا یا وہ طلاق یافتہ ہو گئی, تو اپنا سگا بھائی سگا باپ اس بیوہ یا طلاق یافتہ بہن بیٹی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اسے منحوس سمجھتا ہے, اسے وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے عذاب بن گئی ہے, اس کے اخراجات کو اٹھانا اس کے لیے وہ عذاب بن جاتا ہے. نحوست سمجھتے ہیں, آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں. تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں. اسلام نے تو بیوہ عورت کو بھی جو مقام دیا ہے, آپ سنیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیوہ عورت کو جو مقام دیا, بیوہ عورت کو جو مدینے والے مصطفیٰ نے مقام دیا نا, جس دور میں بیوہ عورت کو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, مرے ہوئے خاوند کے ساتھ زندہ بیوہ عورت کو جلانا باعث برکت اور مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا, اس پرفتن دور میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو شادی کی, اور سرکار علیہ السلام کی 25 سال عمر تھی, جب خوبصورت سے خوبصورت عورت آپ کے پیغام نکاح کو قبول کر سکتی تھی, سرکار علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی ادھیڑ عمر بیوہ عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح فرمایا, اور جاہلانہ رسموں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا. آج جو لوگ بیوہ بہن بیٹی کے اخراجات سے کتراتے ہیں, سرکار علیہ السلام نے پہلے عملی طور پر اقدام اٹھایا, پھر واضح و نصیحت کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے پیغام دیا. آج جو لوگ بیوہ بہن بیٹی کو عذاب سمجھتے ہیں, اس کے اخراجات نہیں اٹھاتے, سنو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بیوہ اور غریب کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے والا, ان کے اخراجات کا خیال رکھنے والا, نان نفقہ کا خیال رکھنے والا, ابھی جہاد کے میدان میں نہیں گیا, ابھی اس نے تلوار نہیں اٹھائی, ابھی اس نے زخم نہیں کھائے, دشمن کو قتل نہیں کیا, لیکن وہ بیوہ بہن بیٹی بیوہ عورت کی خدمت کرتا ہے, نان نفقہ کا خیال رکھتا ہے, تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو اللہ راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کا اجر عطا فرمائے گا. ایسے بندے کو رب تعالیٰ راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہدوں میں شمار فرمائے گا. اور سرکار علیہ السلام فرمایا بیوہ عورت کی خاطر, بیوہ بہن کی خاطر, بیوہ بیٹی کی خاطر دوڑ بھاگ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح کوئی بندہ دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو قیام کرتا ہے. اتنی بڑی شان, اتنی عظمت ہے اس بندے کی جو بیوہ بہن بیٹی کی خدمت کرتا ہے, اس کے نان نفقہ کی اخراجات کا. اور سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے, سرکار علیہ السلام فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا کہ بڑا صدقہ کرے, بڑا, اللہ اسے بڑا اجر عطا فرمائے, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا وہ بیوہ بہن بیٹی بیوہ عورت کی خدمت کرے, اللہ اسے بڑا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اب فرض کریں کوئی بی بی ہے, کوئی عورت ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بیٹی ہے, اس کا نان نفقہ اخراجات اٹھانے والا کوئی نہیں, وہ بیوہ ہو چکی ہے, اب وہ صبر کرتی ہے اور اپنے یتیم بچوں کی خود پرورش کرتی ہے, لوگوں کے کپڑے دھو دھو کر, امیر ذاتوں کے برتن مانج مانج کر, وہ صبر کر کے اپنے یتیم بچوں کو پالتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی بیوہ عورت کا مقام
اس کی عظمت یوں بیان فرمائی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، لیکن ایک بی بی نا مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہونا چاہے گی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں اس عورت سے پوچھوں گا بتا تو کون ہے؟ تو وہ عورت عرض کرے گی یا رسول اللہ میں بیوہ عورت ہوں، میں نے یتیم بچوں کے لیے صبر کیا، میں نے ان کی پرورش کی، لوگوں کے گھر میں صفائیاں کر کے، ان کے کپڑے دھو دھو کر، ان کے برتن مانج مانج کر میں نے اپنے یتیم بچوں کی پرورش کی ہے. تو اس کا مقام یہ ہوگا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث تو کیا کمال ہے، آپ سنیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت حدیث ارشاد فرمائی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت جو اپنے بچوں کے لیے محنت مشقت کرے، کام کاج کرے، اور اپنے یتیم بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کی وجہ سے، بچوں کی محنت وہ پرورش کرنے کے لیے محنت مشقت کرنے کی وجہ سے جس کا رنگ پھیکا پڑ جائے، کالا ہو جائے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں اور ایسی عورت جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے. جو عورت بیوہ ہو کے اپنے بچوں کی پرورش کرے، میں کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے اس طرح قریب ہوگی جس طرح یہ 2 انگلیاں میرے قریب ہے. کیا شان بیان کی ہے بیوہ عورت کی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے. وہ لوگ اپنی زبانیں بند رکھیں جو کہتے ہیں جی اسلام نے بیوہ عورت کے حقوق بیان نہیں کیے، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. اگر تم عمل نہیں کر سکتے تو اسلام کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ. اسلام نے عملی طور پر، قولی طور پر سارے طریقوں سے بیواؤں کے، یتیموں کے اور ساری عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.